بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وقال في موضع آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا۔ وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں مؤمن و مسلمان بنا کر عمل صالح کا حکم فرمایا۔ درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے 2 ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے ایمان اور اعمال صالحہ اور حالات حاضرہ پر بات چل رہی ہے۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی حالت سے یہ امت دوچار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری، تو کبھی مہرولی کی مسجد کا شہید کرنے کا واقعہ، کبھی اس ہفتے آپ نے سنا ہوگا اتراکھنڈ میں ایک مسجد اور مدرسے کو بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے شہید کر دیا گیا۔ اس کی وجہ اگر آپ کو بتاؤں تو یہ سمجھ لیں کہ 1 ہفتہ پہلے اسی اتراکھنڈ کے اندر UCC کو نفاذ کیا گیا، یونیفارم سول کوڈ وہاں پر لاگو کر دیا گیا، اور سارے ہندوستان کے اقلیت میں رہنے والے مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا کہ جس طرح اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے آنے کے بعد آپ کی مسجدیں اور مدرسے محفوظ نہیں ہیں، اسی طرح اگر یہ قانون اور بل سارے ملک میں اگر نافذ کر دیا جائے گا تو آپ کی مساجد اور مدارس محفوظ نہیں ہوں گے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ماضی قریب کے حالات سے مستقبل کے حالات کو جان لے اور پرکھ لے،
ہوشیار اور چالاک انسان وہ ہوتا ہے جو مستقبل میں آنے والے آفات اور پریشانیوں سے وقت کے رہتے ہوئے ان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ باندھ لے۔ تو یہ حالات ہمارے ملک کے مسلمان مساجد اور مدارس کے ذمہ داران کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو مساجد اور مدارس رجسٹر نہیں ہیں انہیں جلد از جلد رجسٹر کروا لیں، ورنہ اتراکھنڈ کی مسجد میں جو واقعہ پیش آیا، مدرسہ راتوں رات ختم کر دیا گیا، یا اسی طرح مہرولی کے اندر جو مسجد کو راتوں رات ختم کر دیا گیا، وہ حالات یہاں پر پیدا ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اور پچھلے 2 ہفتوں میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی گزر گئی کہ یہ حالات آتے کیوں ہیں۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ زمین اور سمندر کے اندر جو کچھ فتنے اور فساد اور حالات میں رد و بدل جو آتا ہے یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ یہ حالات کوئی سرکار نہیں بدل رہی ہے، یہ حالات خود اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، اس لیے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کے حکم کے بغیر سوکھا پتا بھی، جیسا کہ ابھی پتجھڑ کا موسم چل رہا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے درختوں کے نیچے کئی سارے سوکھے پتے گرے ہوئے رہتے ہیں، تو ان پتوں کو دیکھو تو یہ آیت یاد کر لینا کہ یہ پتے بھی جو گرے ہیں یہ میرے رب کے حکم سے گرے ہیں۔ رب کی مرضی کے خلاف کوئی سوکھا پتا درخت سے نیچے نہیں گر سکتا، تو اللہ کا گھر زمین پر کیسے گر سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے جانب سے ایمان والوں کے ایمان کی آزمائش اور امتحانات کے لیے اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ رونما فرماتے ہیں، تاکہ بندہ جو دنیا کے لہو و لعب میں مست اور مستی میں آ کر اللہ کو بھول کر غفلت کی جو زندگی گزار رہا ہے، وہ بندہ اللہ سے اپنے ایمان کا رشتہ مضبوط کر لے، اور ایمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے انسان کے اعمال سے۔ تو بات چل رہی ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے متعلق، تو یہ پکی بات ہے کہ حالات کو بدلنے والا اللہ کی ذات خود اپنا انٹروڈکشن قرآن میں کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو رات سے دن کو پیدا کرتا ہے اور دن سے رات کو نکالتا ہے۔ یقلب اللیل والنہار، دن اور رات کے اندر جو تبدیلی لاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورج کا چمکنا اور چھپ جانا، طلوع ہونا اور غروب کا ہو جانا، یہ اللہ کے حکم اور مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ جو چاہتے ہیں کائنات میں وہی ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو سرکاریں چاہتی ہیں، وہ نہیں ہوتی جو پارلیمنٹس کے ممبر چاہتے ہیں، حالات وہ ہوتے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پسندیدہ بندے ہیں، آزمائش لینا چاہتے، نہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ حالات کے ذریعے سے انسان اللہ کی جانب رجوع کرے، لوٹ کر آ جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بچے کچھ ناراض، کچھ ایسا نافرمانی کا کام کر دیتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں جا میں تیرے سے بات نہیں کرتی، میں تجھ سے ناراض ہوں۔ تو وہ جو بچہ اب تک شرارت کر رہا تھا ماں کی گودی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے معصوم ہاتھ سے چہرے کو پھیرتا ہے تاکہ یہ میری ماں کسی طرح مجھے مان لے۔ تو بندہ بھی جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ احساس دلانے کے لیے، جس طرح ماں باپ بچے کو احساس دلانے کے لیے اظہار ناراضگی فرماتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن اپنی ناراضگی کا اظہار ظاہر کرنے کے لیے کہیں سیلاب آ جاتے ہیں، کہیں زلزلے برپا کر دیتے ہیں، کہیں اس طرح کے ایمان والوں پر حالتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ لوٹ کر میری طرف آ جائے، تاکہ اس کا میرے سے یقین بڑھتا چلا جائے، یہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائے،
یہ اپنے اعمال پر جڑ جائے. جب یہ اعمال پر جڑ جائے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کر لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جب کوئی میرا بندہ یا بندی ایمان والی اگر اعمال پر جڑ جاتی ہے، جم جاتی ہے، یا اعمال خیر کو اعمال میں اختیار کر لیتی ہے، فلنحینہ حیات طیبہ، تو پھر میں اس کائنات کو آپ کے لیے نچھاور کر دوں گا، آپ کی دنیا کی زندگیوں کو سنوار دوں گا. تو حضرات صوفیہ نے فرمایا کہ اعمال کو سنوارنے، دنیا کے حالات کو سنوارنے کے 4 طریقے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ پچھلے اور پیوستے ہفتے آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. پہلا طریقہ اسی قرآن کی آیت سے فرمایا کہ جو انسان اپنے اعمال کو سنوارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوارتے ہیں. حالات کے سنورنے سے اعمال سنوارنا نہیں ہے. حالات جیسے بھی ہوں، جنگی حالات ہوں، سیلاب کے حالات ہوں، طوفان کے حالات ہوں، زلزلے کے حالات ہوں، فقیری کے حالات ہوں، فاقے کے حالات ہوں، جنگ کے میدان کے حالات ہوں، مظلومیت کے حالات ہوں، چاہے جیسے برے سے برے حالات انسان پر آ جائے، وہ اپنے اعمال اور ایمان پر جب ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی کامیابیاں دیتے ہیں. اور میں نے مثال میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہلکی سی سیرت کی جھلکیاں آپ کو دکھائی تھی کہ کن کن حالتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جمے رہے، ڈٹے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس ملک میں انہیں غلام بنا کر مصر میں بھیجا تھا، اسی مصر کی حکومت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دی تھی. اور اسی طرح میں نے دوسری مثال دی دونوں جہاں کے سرکار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. مکی 13 سالہ زندگی کے اندر ہمارے نبی پر کیسے کیسے حالات نہ آئے، ہر طرح کے حالات، ظلم ستم کیا گیا. مجبور ہو کر اخیر میں میرے نبی نے فرمایا صحابہ جتنا مجھے ستایا جا رہا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. اور اتنا مجبور کیا گیا کہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نبی مکہ چھوڑ کر آپ مدینے کی ہجرت فرما لیں. میرے نبی نے صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک کی ہجرت بھی فرما لی، لیکن وہاں پہ بھی حالات، کبھی منافقین کی طرف سے حالات تنگ ہوتے رہے، کبھی یہودیوں نے سازشوں کا شکنجہ بنایا، کبھی اپنے تو کبھی پرائے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں پر حالات لاتے رہے. لیکن ان حالات میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کو بھی ایمان اور اعمال پر جمائے رکھا، جوڑے رکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ جس مکے کو نبی آنسو بہاتے ہوئے چھوڑ کر نکلے تھے، یہ کہتے ہوئے اے اللہ اگر تو آپ مجھے حکم نہ کرتے مکے سے ہجرت کا تو میں اپنے اس مکے کو چھوڑ کر کبھی مدینے کی ہجرت نہ فرماتا. اس مکے کی سرکوبی، اس مکے کی سرداری، اس مکے کی بادشاہت و حکومت اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سالہ صعوبتوں، مشکلات اور پریشانیوں کے بعد فتح مکہ کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. پھر میں نے مثال دی حضرت ابو ہریرہ کی کہ کہاں وہ وقت تھا جو بھوک کی وجہ سے نیچے پڑ جایا کرتے تھے، لوگ مرگی کی بیماری سمجھ کر کھندل کر نکل جاتے تھے، لیکن ایمان اور اعمال پر جڑے رہے. اللہ تعالیٰ نے وہی ابو ہریرہ کو گورنری دی، اور وہی ابو ہریرہ کی ناک بہتی ہے تو وہ کپڑا نکالتے ہیں تو ناک پوچھنے کے لیے ریشم کا کپڑا میسر ہوتا ہے. حالات جیسے بھی آئے، صحابہ کی کسی صحابی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے صحابہ نے ایمان اور اعمال پر جڑے رکھے تو حالات دن بدن بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے. مثال دی میں نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک وہ دور تھا کہ خطاب عمر پر مارا کرتے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا، لیکن ایمان اور اعمال کی بدولت وہی عمر بن الخطاب تھے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر فاتحانہ انداز میں حکومت کر کے بتایا. جس کو اونٹیں چلانا نہیں آتا تھا وہ 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکومت کر کے اور اس حکومت کو چلا کر دکھا دیا. یہ طاقت ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی. صوفیہ نے فرمایا کہ دوسری چیز جو دنیا کے حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو آٹومیٹکلی سنوار دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب کے طور پر بنایا ہے.
ہم یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں، ہماری زندگی ایک آزمائش ہے۔ یہ شریعت اور قانون اور قرآن و حدیث، اجماع صحابہ اور یہ قیاس، یہ سارے ادلہ اربع جو احکام دیے گئے، یہ ہمارا سلیبس ہے۔ اس پر ہم پریکٹیکلی عمل کریں گے یا عمل سے دور ہو جائیں گے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ تو جو آدمی دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرتا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کے کھیتی کرنے کی جگہ، الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی، وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سنوارنا، یہ ہماری پیدائش اور خلقت کا مقصد ہے۔ تو اس لیے صوفیاء نے فرمایا جو آدمی اپنے آخرت کو سنوارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں۔ اور میں نے مثال بھی پیش کی تھی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ آخرت کی فکر میں، دین کی تعلیم اور تعلم میں، پڑھنے پڑھانے میں، اعمال اور ایمان پر جڑے اور ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شاگرد کے دل میں ہر سال 365 جوڑی ان کے لیے کپڑے سلانے کا انتظام فرما دیا۔ یہ آخرت کی فکر کرتے تھے، ان کے چاہنے والی ان کی دنیا کی فکریں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک عظیم بزرگ شخصیت ہمارے ملک بھارت کے اندر موجود ہے، اگر موقع ملے تو کبھی ان بزرگ کے مزار پر بھی جا کر دیکھ لینا۔ پنجاب کے اندر سرہند ایک علاقہ ہے جہاں پر شیخ احمد فاروقی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ الحمدللہ زمانے طالب علمی میں ہر 3 مہینے کے اندر میں کم سے کم ایک مرتبہ جانے کی کوشش کرتا تھا۔ نقشبندی سلسلے کے بڑے سرخیل کہلاتے مجدد الفسانی، الف کے معنی 1000، ثانی 2000 سال کا یہ بزرگ ہے۔ یہ جو مجدد ہوتا ہے اس کی بزرگی کا اثر اس کی زندگی سے 500 سال پہلے، اس کے دنیا سے جانے کے 500 سال تک اس کی بزرگی کا اثر دنیا پر قائم رہتا ہے۔ اور یہ کون سی عظیم شخصیت تھی؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ اکبر کا دور تھا، دا گریٹ اکبر کے نام سے جس کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ اور یہ اکبر یہ ملا مولویوں کے چکر میں آ کر، لوگوں کے خوش کرنے کے چکر میں آ کر، سیکولرزم اور جمہوریت کا اس پر ایسا شیطان چڑھ پڑا تھا کہ اس نے الگ سے ایک دین الہی کے نام پر دین قائم کیا۔ اور اس دین الہی کے اندر اکبر بادشاہ نے یہ حکم لگایا کہ گاؤں کا ذبیحہ حرام ہے، سور کا کھانا حلال قرار دیا تھا۔ اور اسلام مخالف بہت ساری تحریکیں اس نے آغاز کی تھی دین الہی کے اندر۔ اور اکبر کی حکومت ایسی تھی کہ پوری بر صغیر کے اندر کوئی بادشاہ اکبر سے ٹکر لینے کے لائق کا نہیں تھا، لیکن اس کو سمجھاتا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا۔ یہ اکیلے بزرگ اللہ کے ولی، نہ ان کے پاس کوئی لاؤ لشکر تھا، نہ ہتھیار تھا، نہ کوئی پاور اور پوزیشن تھا، ہاں اللہ کی ذات کا ایمان تھا، یقین کامل تھا، زندگی میں اعمال صالحہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت، نجبہ، نقبہ اور صوف آدم صوف ابراہیم سے بڑھ کر قطب اور ابدال کے مقام سے چڑھا کر مجددیت کا لقب انہیں عطا فرما دیا۔ وہ مقام مجددیت ہی تھی کہ اکبر کے بادشاہ کے اکبر کے دربار میں جو بھی جاتا جھک کر اس طرح سے سلام کیا کرتا۔ اکبر کا مغل شاہ کی بادشاہ کے دربار میں جھک کر، رکوع کے مانند جھک کر، ہاتھ ہلا کر اسے ادب کرنا لازمی تھا۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ کے اکبر کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہوئے سیدھے داخل ہوتے ہیں، درباری روک لیتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں بغیر جھکے انہیں سلام اور آداب پیش کیے بغیر جانے کی اجازت نہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سر جھکتا ہے صرف اللہ کے دربار میں، غیر اللہ کہ یہاں یہ سر جھکتا نہیں، اگرچہ کہ اس سر کو قلم کر دیا جائے یہ جھک تو ہرگز نہیں سکتا ہے۔ دربار بھی حضرت کے جواب کو سن کر ہش ہش ہو گیا، اس نے راستہ دے دیا
حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اکیلے تنے تنہا اکبر کے دربار میں ٹہر کر اکبر کو للکارا، گویا کہ مثال دوں تو یوں سمجھ لے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ کر فرعون کو ایمان کی دعوت دی تھی، ایسی ہی مثال حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے، آخرت کی فکر تھی کہ یہ اکبر بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ اس طرح گمراہ کیوں ہو گیا، قرآن سے کیوں منہ موڑ لیا، نبی کی احادیث سے کیوں نظر نہیں آتی، غیر مسلم سے نکاح کرنے کو اس نے جائز قرار دے دیا ہی نہیں بلکہ خود جودا سے نکاح کر بیٹھا، خود ماریا سے کرسچینٹی کی ایک عورت سے نکاح کر بیٹھا، اور اس طرح کے کئی سارے خرافات تھے۔ حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تنے تنہا اکبر کی بادشاہت سے ٹکر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے آخرت کی فکر تھی تو اللہ حضرات علماء نے اکبر کی ہسٹری کے اندر لکھا ہے، آخری کے 6 مہینے مرنے سے پہلے اکبر نے اپنے گناہوں پر توبہ کیا، اپنے گناہوں پر مغفرت چاہی اور اپنے سارے کارناموں شرک اور کفر سے توبہ کیا، اور آخر لمحات میں اس نے ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اللہ بہتر جانے، اگر اس نے کیا ہے اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن اسی اکبر کے اولاد کے اندر حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک ہی مجدد الفسانی جس نے باپ سے ٹکر لی تو اس کے اولاد کے اندر عالمگیر پیدا ہوئے، تو وہ عالمگیر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا اتنا بڑا عقیدت مند تھا، حضرت کی سرحد جس علاقے میں آج حضرت کی قبر مبارک موجود ہے، وہاں سے اگر تھوڑی دور پر سرحد میں دیکھیں گے تقریباً 5 اور 6 کلومیٹر کی دوری پر ایک عالمگیر کا باغیچہ اور پارک بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی سلطنت چھوڑ کر حضرت سے ملنے کے لیے آتا، اور آ کر اس پارک کے پاس عام خاص باغ کے نام سے جو ہے وہاں پر اپنے سارے لشکر کو رکا کر کہتا کہ میں یہاں سے اکیلا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤں گا، مجھے کسی درباری کسی سپاہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتا وقت کا بادشاہ جوتیاں چھوڑ کر ننگے پیر چل کر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے آ کر ملاقات کر کہتا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ جب ایسے اکابر کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ایسے اللہ کے ولیوں کی زندگی کو جب ہم تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو آدمی آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا کو ایسے کی سوار دیتے ہیں۔ اس لیے حضرات صوفیہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اپنی دنیا کے حالات کو سوارنا چاہتے ہو تو پہلے نمبر پر اپنے اعمال کو سوارو، حالات خود بخود سدھر جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اپنے آخرت کی فکر کرو، اپنے آخرت کو سوارنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو سوار دیتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے ہفتے مثال دی تھی قاضی ابی یوسف رحمت اللہ علیہ کی کہ ہارون الرشید نے دیکھ کر فرمایا تھا کون ہماری بادشاہوں کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے، بادشاہ تو یہ ہے قاضی القضات ابی یوسف رحمت اللہ علیہ جن کی جوتیوں کو اٹھانے کے لیے ان کے شاگرد دوڑ کر آتے ہیں۔ تو جب آدمی آخرت کی فکر کے لیے اترتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی جوتیوں کی زندگی کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ تیسری چیز حضرت صوفیہ نے فرمایا جو آدمی اللہ سے تعلق سنوارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جو آدمی اللہ سے تعلق سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس کی تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ آج آدمی کچھ کرے یا نہ کرے، ہر آدمی یہ کہتا ہے ایسا کرے تو آدمیاں کیا بولتی ہیں کی بولتے نہیں بولتے بھائی، آدمیاں کیا بولتی ہیں کہ حضرت آدمیوں کی بڑی فکر رہتی ہے، ہر آدمی کی فکر یہ ہے پتہ نہیں میرے بعد لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ تو میں جواب میں ایک ہی لفظ کہتا ہوں، کچھ نہیں کہتے، آپ کے جانے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کہتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اچھے بننے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں آپ کو اچھا آدمی کہا جائے،
آپ کو اچھا عالم کہا جائے، آپ کو بہترین حافظ قرار دیا جائے، آپ کو بہترین ذمہ دار قرار دیا جائے، آپ کو بہترین شوہر قرار دیا جائے، آپ کو بہترین باپ قرار دیا جائے، آپ کو بہترین بیٹا قرار دیا جائے، دنیا کے سارے کاموں میں آپ کو بیسٹ مین کا لقب دیا جائے، اس لیے آدمی لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اللہ کی نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے۔ بیٹھتے نہیں بھائی ہم لوگ، کسے نہیں معلوم سود کا لینا، بولو بھائی حرام ہے، سود کا دینا حرام ہے، سودی معاملے کے لیے، بیاج بڈی کے لیے، لون کے لیے گواہ اور وٹنس کا بننا کیا ہے؟ بولو ذرا زور سے، حرام ہے۔ بیاج میں ان کو 100 روپے دیا، 110 روپے لیا، سودے کو کتنے لیا؟ سمجھو مسئلے کو، 110 لیا۔ جتنا میں 110 لے کر حرام پر کرنے پر جتنا مجھے گناہ ہے، کتنا گناہ؟ درہم یأکلہ النار، درہم یأکلہ، جس نے 1 پیسہ سود کا کھایا، درہم یأکلہ الربا، 36 زنیہ، اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ۔ 1 روپیے پر 36 مرتبہ زنا، اور میں ان سے 10 روپیہ لے رہا ہوں تو مجھے گناہ لکھا جائے گا 360 مرتبہ، نعوذ باللہ میں نے اپنے منہ کالا کیا ہو، وہ بھی پیدا کرنے والی ماں کے ساتھ۔ جتنا مجھے گناہ لکھا جائے گا، یہ 10 روپے کس نے دیے مجھے ایکسٹرا؟ انہوں نے نا، ان کو بھی اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا، دونوں برابر ہیں گناہ میں۔ آج مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت فلاں صاحب عمرے کو جاری، ان کی دعوت میں جانا کیسا ہے؟ اس لیے کہ انہوں بیاج کو دیتی، جس طرح بیاج کو دینے والے سے نفرت کرنا ہے، بیاج لینے والے سے بھی نفرت کرنا ہے، اس لیے کہ گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ لیکن میں لے کر گناہ میں تو برابر ہو رہا ہوں، اور دوسروں کو کہتا ہوں انہیں دیتا، تو کہیں کو لیتا؟ تو بھی تو برابر کا گنہگار ہے۔ تو میں نے دیا، ان سے سود میں نے وصول بھی کیا، میں جتنا بڑا گنہگار، اتنے ہی یہ بھی بڑے گنہگار۔ ابھی لینے آئے میرے پاس، اب میں بولوں گا کہ بھائی میں آپ کو پیسے تو بیاج پر دے دوں گا، لون پہ دے دوں گا، EMI پر دے دوں گا، مجھے کوئی شروٹی چاہیے، وٹنس چاہیے، گواہ چاہیے، آپ کسی کو شروٹی گواہ وٹنس بنا کر لائیے، یہ صاحب کو لائیں گے، تو مجھے جتنا گناہ اتنا ان کو گناہ، اتنا ہی گناہ شروٹی اور وٹنس دینے والے کے لیے۔ اب یہ گواہ بنے، میں نے پیسے دیا اور ان سے کہا میں نے کہ میرا حساب ان کا ڈیٹ ڈال کر لکھ کر رکھو، یہ تاریخ سے یہ تاریخ تک 1 مہینے پر اتنا سود مجھے آنا ہے۔ اور یہ جو خط و کتابت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، چاہے کمپیوٹر میں لکھے، لیپ ٹاپ میں لکھے، یا ٹیب میں لکھے، یا کاپی میں لکھے، بک میں لکھے، حساب کتاب رکھ رہے ہیں، تو ہم چاروں گناہوں میں برابر ہیں، کوئی دودھ کا دھلا نہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ لاکل الربا، سود کے کھانے والے پر اللہ کی لعنت، والموکلہ، سود کے کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، وکاتبہ، سود کے حساب و کتاب لکھ کر رکھنے والے پر اللہ کی لعنت، وشاہدہ، جو سود کے لیے وٹنس، گواہ اور شروٹی دیتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک حدیث کے اندر چاروں پر لعنتیں کرتی۔ تو دودھ کا دلہا کون ہے؟ کون ایسا ہے جو لوگوں کی نظر میں اچھا بننا نہیں چاہ رہا ہے؟
یہ لے رہا اپنی ضرورت کے لیے، میں دے رہا ہوں ان سے بیس کمانے کے لیے، لیکن یہ جو آدمی وٹنس اور گواہ بن رہا ہے، شواہد بن رہا ہے، یہ کس بنیاد پر بن رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر میں بولیا جو جی میں گواہی نہیں دیتا، بولیا تو کیا سمجھتی کی نا، کیا سوچتی کی نا، میں ان کی نظر میں میری امیج خراب نہیں ہونا۔ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے انسان آج اللہ کو نافرمان کر کر سود میں ملوث اور شکار ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت صوفیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے تعلق سنوارتا ہے، اچھے بنا لیتا ہے، وہی اللہ مخلوق سے تمہارے تعلق کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، صرف اللہ کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، نبی کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، ایمان پر جمع اور ڈٹا رہتا ہے۔ لوگ کہیں تو کہنے دو کہ آدھی لنگی پہننے والا، لیکن میں اپنی پینٹ پیجامہ اور لنگی کو ٹخنوں سے نیچے نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ میرے نبی کا عمل، یہ میرے صحابہ کا عمل ہے، اور اس طرح پینٹ اور پیجاموں کو ٹخنوں سے لٹکانا میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنمی کی علامت ہے۔ نماز کو آتے ہیں تو ہماری پینٹیں چڑھ جاتی ہیں، چڑھاتے نہیں چڑھاتے، اعلان کرنا پڑتا ہے جمعے کو، بھائی اپنی پینٹ پیجامہ اور لنگیوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں، اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام۔ کیا صرف مسجد میں نماز کے وقت یہ عمل حرام ہے، باہر جاتے ہی حلال ہو جاتا ہے؟ اعلان اس لیے کیا جاتا ہے، باہر تو حرام کر ہی رہے ہیں، کم از کم نماز کے اوقات میں تو حرام سے بچ جاؤ۔ لیکن باہر نکلتے نہیں، ہم اپنی پینٹیں جھٹک کر نکل جاتے ہیں۔ کس کو نہیں معلوم؟ جو نوجوان بچہ آج ہمارا، میرے گھر کے اولادیں جو کٹنگ کر رہے ہیں، نچنے گانے والے کنجریوں کی کٹنگ کر رہے ہیں، سائیڈوں میں بالوں کو اڑا کر بیچ میں چڑیا کا گھونسلے کی شکل کے بال رکھے ہوئے ہیں، کس کو نہیں معلوم کہ یہ ناجائز ہے؟ ہر نوجوان کو معلوم ہے۔ کی بات کر رہا ہے؟ فیشن حضرت، پورے منڈابا نبی کا فیشن۔ کالج میں بچے چھیڑتی، ٹیوشن میں بچے چھیڑتی، یہ بچہ بعد میں کہتا، ماں باپ پہلے سفارش کرتے۔ لوگوں کی نظر میں اچھا نظر آنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہے انسانیت آج۔ تو حالات کہاں سے اچھے ہوں گے؟ اس لیے حضرات صوفیہ نے فرمایا جو آدمی اللہ سے تعلق کو سنوارتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس کے تعلقات کو سنوارتے ہیں۔ اسی لیے پچھلے ہفتے میں نے حضرت مولانا حفظ الکبیر جلال آبادی رحمت اللہ علیہ کا قول پیش کیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کہ ایک اللہ کو منانا آسان ہے، ساری انسانیت کو منانا مشکل ہے۔ آپ جتنا اچھا کام کر لو، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ عیب ضرور نکالے گا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے نبیوں کو نہیں بخشا، تو تمہیں اور مجھے کیا بخشے گی؟ صحابہ میں عیب نکالتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ عبادتوں میں عیب نکالتے ہیں، نماز وہ پڑھے جو گناہ کرے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے جس عبادت کو دیا، ہمارے لیے فرض قرار دیا، نماز نہیں پڑھ کر گناہ کر رہا ہے، اور یہ جملہ کہہ کر کافر اور مرتد ہو رہا ہے۔ روزہ وہ رکھے جس کو کھانے کو میسر نہ ہو، یہ کہہ کر انسان اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ حضرت جلال آبادی حفظ الکبیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، سارے انسانوں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ آؤ ہم مل کر ایک اللہ کو راضی کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت میں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کہاں یمن اور کہاں سعودی عرب، مکۃ المکرمہ۔ شوہر کو لے کر راستے میں آئے، راستے میں رات آئی، رات گزاری۔ اکرمہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بیوی سے ملا جائے۔ حکیم نے فرما دیا، اے اکرمہ
میں ایمان لا چکی ہوں، میں مومن اور مسلمان ہو چکے ہو، تو ابھی ایمان نہیں لایا ہے، یہ غیر مسلم کا ایک مسلم عورت سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ہم بستری کرنا جائز نہیں، میں کیسے تجھ سے ملاقات کر لوں؟ 24 گھنٹے نہیں گزرے ایمان لا کر، آج ہماری بچیوں کا وہ ایمان کہاں ہے؟ ابھی کی تازہ ترین خبر، لاک ڈاؤن کے بعد سے لے کر اب تک خاص کر مسلم بچیاں پورے ملک بھارت کے اندر 7 لاکھ مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر کر مرتد ہو چکی ہیں۔ یہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ واقعات ہماری گھر کی بچیوں کے ساتھ پیش آئے۔ موقع ہے سنبھل لیں، اپنی بچیوں کو خاص کر دینی تعلیم کی طرف انہیں راغب کریں، بتائیں کہ اللہ اور اس کا رسول کیا ہوتا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اور سلیکٹڈ کرنا ہو تو کس چیز کو سلیکٹ کریں۔ آج وہ ماحول نہیں رہا۔ بچے بڑے ہوئے، باپ اینڈرائڈ موبائل دلا کر سوچتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ بچی کو کالج میں ایڈمیشن دلا کر سوچا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ پتہ نہیں وہ بچیاں کیا گلچھڑیں اڑا رکھی ہے۔ وہ 7 لاکھ بچیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ بیاہ کر کے مرتد ہوئی ہیں، وہ بھی اسی امت کی مسلم بچیاں ہیں۔ ان کے ایمان کی فکر کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں دوبارہ اسلام میں آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اکرمہ نے کہا ام حکیم سے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، حضرت ام حکیم نے روک دیا کہ میں مسلمان ہوں، کل مسلمان ہو جانا، اس کے بعد میں تیری بیوی، تو میرے لیے حلال، میں تیرے لیے حلال ہوں۔ اکرمہ بن ابی جہل کو لے کر آئی ام حکیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اکرمہ نظریں نہیں ملا رہے تھے، اس لیے کہ یہ شاخ امم کو میرے باپ ابو جہل نے تو بہت ستایا ہے، میں کیا شکل دیکھوں گا، میں کیسی نظریں اٹھا کر دونوں جہان کے سرکار کا دیدار کر پاؤں گا۔ تو یقیناً اس واقعے سے وہ بات یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں ستایا گیا تھا، فرشتے نے کہا آ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں مسل کر ختم کر دے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہے، اسے ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتی کہ تیرا محمد لا ڈلا تیرا رسول ہے۔ پھر فرشتوں سے کہا تھا نہیں نہیں انہیں کچھ مت کرنا، یہ بھلے ایمان نہ لائے تو کیا ہوا، ان کی اولاد اور نسلیں ایمان لائے۔ بھلے ابو جہل نے ایمان نہیں لایا، لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل ایمان بھی لایا، اور صحابی رسول میں ان کا انتخاب کیا گیا۔ آج جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ حالات کیسے بدلے؟ وہ اکرمہ، وہ ہندا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی دشمنی کیا کرتی تھی، اتنی دشمنی کہ کچا کلیجہ چاپ دیا کرتی تھی، لیکن آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو سنوارنے کی فکریں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کے اندر حضرات صحابہ کو پیدا فرمایا۔ ہم بھی دنیا کی حکومتیں، دنیا کے لیڈر، دنیا کے بڑے عہدیداران دنیاوی لوگوں کی چاپلوسی کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کریں، اللہ کو منانے پر آ جائیں، آخرت کی فکر کرنے پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو سنوار دیں گے۔ چوتھی بات حضرات صوفیہ نے ارشاد فرمایا، جو دن کے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ اس کے رات کے اعمال کو سنوارتے ہیں۔ یاد رکھیں 4 باتیں۔ پہلی بات کیا؟ جو اعمال کو سنوارتا ہے اللہ اس کے، رات گئی بات گئی، جو اعمال کو سنوارتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوارتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا معلوم ہوئی؟ اعمال پر جمے رہنا۔ دوسری چیز، جو آخرت کو سنوارتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوارتے۔
تیسری چیز جو اللہ سے تعلق کو سنوارتا ہے، اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوارتے۔ چوتھی چیز جو آدمی دن کے اعمال کو سنوارتا ہے، اللہ اس کے رات کے اعمال کو سنوارتے۔ دن میں تو ہم جاگے رہتے نا، ظہر کی فکر ہمیں کرنی ہے، عصر کی فکر ہمیں کرنی ہے، مغرب کی فکر ہمیں کرنی ہے، عشاء کی فکر ہمیں کرنی ہے، فجر کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ ان اعمال کو آپ سنوار لیں، تہجد میں اللہ تعالیٰ آپ کو سنوار دیں گے۔ اس لیے میں مثال دیتا ہوں، جماعت میں ہم لوگ جاتے ہیں نا، 3 دن 40 دن جا کر ہیں، کون کون گئی ہاتھ اٹھاؤ، بہت کم جنے گئی۔ ارادے کرو انشاءاللہ زندگی میں نکلیں گے، ارادے کرے تو بھی ثواب ملتا ہے بھائی۔ انشاءاللہ زندگی میں ایک بار 4 مہینے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے۔ چاک کے تجھ مزہ معلوم ہوتا ہے، سو چاک کے تجھ مزہ معلوم ہوتا ہے، کتنی مست مندی بنا کر رکھو رندے، ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے، سن لینا سوچ، منہ میں ڈالتے ہی معلوم ہو جاتا ہے ذائقہ کیا ہے، جب لگیں گے تبھی سمجھ میں آتا ہے، باہر سے دیکھ کر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جماعت میں جاتے ہیں، ہر وہ آدمی نشے والا بھی رہتا ہے، جواڑی رہتا ہے، شرابی ہوتا ہے۔ آج کل نیک لوگ کم، بگڑے ہوئے لوگ زیادہ جاتے ہیں، ہے نہیں بھائی؟ کام بھی سدھر رہے نہیں، آخری اس کے لیے فارمولا کیا، 4 مہینے جماعت میں بھیجو، انشاءاللہ دیکھیں وہاں سدھر گا تو سدھر جاتا ہے۔ وہ آدمی جو شرابی، نشیڑی، جواڑی، چور، اچکا، خون کیا ہوا، مرڈر کیا ہوا، ماں باپ کا نافرمان، معاشرہ جسے گندا سمجھتا ہے، وہ بچہ نوجوان بھی جب جماعت میں جاتا ہے، 3 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پابندی سے پڑھتا ہے، 3 دن کے اندر رات میں آنکھیں بھی کھلتی، دیکھتا امیر صاحب کیا کریں اس 3 گھنٹے ہم کوٹ کو انہوں یہ کرا ہے، راتاں کو بھی نماز پڑھتی کر سو جاتا ہے پہلے دن، دوسرے دن سوتے رہتا ہے، رونے کی آواز آتی ہے، اٹھ کو دیکھتا ہے کیا کر رہی، امیر صاحب دعا کر رہی، کئی کو روکو دعا کر رہی انہیں، کام تو گھر میں کیا تو مشکل رہیں گا ان کو۔ نیا آدمی یہی سوچتا ہے جس سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرے دن جب آنکھ کھلتی ہے تو سنتا بھی ہے وہ، اے اللہ امت کو ہدایت عطا فرما، گناہوں پر معاف فرما، قبر میں نور منور فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے دل پر وہ بات اثر کرتی ہے، چوتھے دن اسے کوئی اٹھاتا نہیں، خود بخود تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ یہ جماعت کا ماحول کا کمال بعد میں ہوگا، سب سے بڑا کمال یہ ہے، حضرات صوفیہ فرماتے ہیں اس نے دن کے اعمال کو سنوارا تو اللہ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں۔ ہمیں آپ کو حضرت سے خالی درخواست کرتے ہیں، حضرت دعا کرو، سماج سے پکا فجر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ بیٹا دعا سے مسئلہ اگر حل ہو جاتا تو ابو جہل مسلمان ہو جاتا، اس لیے کہ میرا نبی روزانہ ابو جہل کے ایمان کے لیے 70 مرتبہ دعا کرتا تھا۔ چھوڑیں یہ ڈھوکلا پر، مولویوں سے دعا کی درخواستیں کرنا چھوڑ دیں، دل میں جذبہ لائیں کہ مجھے فجر اٹھنی ہے، اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہے، یا تو اللہ کی محبت میں اٹھ جاؤ ورنہ اللہ دوزخ میں ڈالے گا، اس خوف سے اٹھ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کسی مولوی کی دعا سے آپ کو فجر کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا میں کون سا عالم ہے جو امت کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے؟ مکے میں دعائیں ہوتی ہیں، مدینے میں دعائیں، بیت المقدس میں امت کی ہدایت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ جب تک آپ کے دل کے اندر چنگاری ہدایت کی نہیں پیدا کریں گے، خدا کی قسم ہم خود بخود فجر میں اٹھنے والے نہیں بنیں گے۔ اپنے اندر جذبہ لانا ہے، دن کے اعمال کو میں سنواروں گا تو اللہ رات کے اعمال کو سنواریں گے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو رات کے وقت میں حکم دیتے ہیں، اے فرشتوں جاؤ فلاں فلاں جو بندہ ہے، جا کر وہ آدمی کو ایسی لوری دیو انہیں اٹھنا نہیں، ایسا تھپک کو سلو انہیں
اٹھنا نہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اسے میرے حکموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ فجر کی پرواہ، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، سلا دو اسے۔ وہ دن میں بھی نافرمان بن کر زندگی گزارا، رات میں بھی وہ نافرمانی والی زندگی گزاری۔ اور ایک فرشتوں کی جماعت کو بلا کر کہتے ہیں اے فرشتوں جاؤ فلاں فلاں بندے کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ میرا بہت پسندیدہ بندہ ہے، اسے جا کر کسی طرح تہجد کے لیے بیدار کر دینا۔ کبھی کبھی دیکھنا سکر ہوتے ہیں اچانک کیڑا کاٹے سکا دکھتا ہے، بڑا سوچا ہاتھ گھس کو ٹائم دیکھتا ہے، تہجد ہو گئی، چل بھائی 10-15 منٹ ہیں، 2 رکعت تو بھی پڑھ لیں گے۔ یہ فرشتے جگاتے ہیں، ہمیں سوچتی مچھر، ہمیں سوچتی کھٹمل، ہمیں سوچتی کیا کی کدھر کی، لیکن اس کے دل میں تجھے کاٹنا کر کو کون ڈالیا دل میں؟ اللہ۔ حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بعض فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ وہ میرے نافرمان بندے، انہیں لوری دے کر سلا دو، بجاؤ فلاں فلاں بندہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، جا کر اسے ہلکے سے جگا دینا تاکہ تہجد پڑھ کر مجھے راضی اور خوش کر لے۔ تیسری ایک جماعت کو فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں، خود اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاؤ فرشتوں، وہ دیکھو وہ میرا فلاں بندہ، وہ میرا بندہ، وہ میرا بندہ، وہ میرا بندہ، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں ان سے اتنا خوش ہوں کہ یہ تہجد نہ بھی پڑھیں تب بھی میں انہیں جنت دوں گا۔ انہیں جا کر کچھ مت کرنا، انہیں جگانا بھی نہیں، انہیں صرف کروٹ بدلوا دینا، اگر یہ کروٹ بھی بدل لیں گے تو میں انہیں تہجد کے برابر اجر اور ثواب عطا فرما دوں گا۔ دن کے اعمال کو ہم نے سنوارا تو رات میں اللہ تعالیٰ کروٹ کو بھی ہماری تہجد سے بدل کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے حضرات صوفیاء نے فرمایا یہ 4 چیزوں کو لازمی پکڑیں، اعمال سے جڑیں، اور اگر یہ 4 چیزیں زندگی میں آ گئی تو یہ دنیا کی حکومت اور طاقتیں آپ کا بال بانکا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ساری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان پر رہے، اعمال پر جڑے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کو پھیلاتے رہیں۔ مساجد میں جو خطاب ہوتا ہے یہ حق کا پھیلانا، جماعتوں میں جو گشت ہوتا ہے یہ حق کا پھیلانا، جماعتوں میں جو عام بات ہوتے یہ ہے حق کا پھیلانا، مدرسے میں استاد بیٹھ کر شاگردوں کو پڑھاتا یہ ہے حق کا پھیلانا، خانقاہ میں بیٹھ کر شیخ اپنے مریدین کو ذکر و اذکار سکھاتا ہے یہ ہے حق کا پھیلانا۔ یہ سارے دین کے شعبے حق پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی علاقے میں مسجد نہیں، مسجد کی تعمیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ کام بھی حق کا پھیلانا، مدارس کو لاتا ہے یہ بھی حق کا پھیلانا، مکتب نہیں بچوں کے مکتب کی فکر کرتا ہے یہ بھی حق کا پھیلانا۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آسان تفسیر کے اندر یہ سارے زمرے بیان فرما دیے، اور چوتھی چیز فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان پر رہیں گے، اعمال پر جڑیں گے، حق کی بات کریں گے، دشمنیاں آئیں گی۔ کیا آئیں گی بھائی؟ دشمنیاں آئیں گی، آپ کو برا کہا جائے گا، آپ کو بھلا بھی کہا جائے گا، آپ پر الزام لگائے جائیں گے، آپ پر تہمتیں لگائی جائیں گی، آپ کو اوپر نیچے کی کرنے اور نہ کرنے والی باتوں کے الزامات بھی لگائے جائیں گے۔ فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تم خود بھی صبر کرنا، جن کو یہ غیروں سے تکلیف پہنچ رہی ہے ان پہ بھی صبر کی فہمائش کرتے رہنا۔ جب یہ 4 چیزیں زندگی میں ہوں گی وہ خسارے سے بچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی اسے سرخ روئی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر زندگی کے آخری سانسوں تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں 5 منٹ بعد غور سے سنیں، ابھی حالات چل رہے ہیں نا، CAA کا جن دوبارہ باٹل سے باہر آ چکا ہے۔ ہمارا ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947۔ ہمارے ملک کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو منظوری ملی 26 نومبر 1940 پر 9 کو۔ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن جو نافذ کیا گیا، دستور میں لایا گیا، یہ 26 جنوری 1950 کے اندر ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا۔ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں،
جن میں سے جسٹس ہے، لبرٹی ہے، ایکوالٹی ہے، فیٹرنیٹی ہے. یہ ملک کے ہر باشندے کو 4 چیزیں ملنا ضروری ہے. ابھی تفصیل نہیں کروں گا، ٹائم نہیں ہے. جسٹس مانے انصاف، لبرٹی یعنی آزاد خیال، اپنے اظہار آزادی کا کرنا. اسی طرح تیسری چیز ایکوالٹی، مساوات. ہر انسان چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اسے حقوق کی ادائیگی برابر میں دی جائے گی. اور چوتھی چیز ہے فیٹرنیٹی، اخوت اور بھائی چارگی، یعنی ان تینوں چیزوں کو لے کر ملک کی ترقی کے لیے فکر کرنا. یہ ہمارے ملک کے دستور اور کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 5 to 11 یہاں تک جو ہے ہندوستان کے سٹیزن کون ہوں گے، یہ آرٹیکلز 6 آرٹیکلز لکھے گئے ہیں. اور یہ 1955 کے اندر سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے تحت یہ قانون بنایا گیا کہ ہندوستان میں کون آدمی ہندوستان کا سٹیزن شپ یعنی سٹیزن باشندہ ہے. اور یہ چلتا رہا. 1986 کے اندر سب سے پہلے امینڈمنٹ لایا گیا. مدعا یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا امینڈمنٹ نہیں معلوم، آرٹیکل نہیں معلوم ہے. امینڈمنٹ کا مطلب قانون تو بنا 1955 میں، 1986 میں اس قانون میں کچھ تبدیلیاں کی گئی، کچھ بڑھایا گیا، کچھ گھٹایا گیا. ایسی چیز کو امینڈمنٹ کہا جاتا ہے. ہندوستان کے آزادی سے لے کر 1950 سے لے کر 2023 اب تک 4 مرتبہ سٹیزن شپ ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ہوا ہے. ایک ہوا 1986 میں، دوسرا ہوا 1992 میں، تیسرا ہوا 2003 میں، اور چوتھا ہوا 2005 کے اندر ہوا. یہ چاروں پریکریا کے حساب سے ملک کا باشندہ کون ہے، کون سٹیزن شپ کس کو ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، یہ بھی 4 طرح سے ہمارا ملک سٹیزن شپ دیتا ہے. ایک بائی برتھ، ایک بائی ڈیسنٹ، اور ایک بائی رجسٹر، اور ایک بائی نیچرلائزیشن. یہ 4 طرح سے دیتا ہے. اس کی تفصیل کے لیے کافی وقت چاہیے. بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ سب کو اپنی اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے. ڈیٹ آف برتھ یاد ہے کبھی نہیں یاد رہا تو آج سے یاد کر لیو. کیا نہیں کبھی ہمارے آدمی برتھ ڈے ایک دباک مناتی ہیں، ایسا پٹاخے پھوڑتی، اللہ بچاؤ. دیپاولی میں دھیڑ بھی وقتا نہیں پھوڑتا جتنا انہیں مسلمان برتھ ڈے میں پھوڑتا. کیا کی نے پیدا ہو کو کوسا 30 مار خان کا جھنڈا اٹھا لیا کی. زندگی کا 1 سال کم ہوا سو رے گھگو افسوس کر، خوشی منا رہے ہیں. خیر، ہندوستان میں جو آدمی سٹیزن آج کے دور میں کہلائے گا اس کے لیے 4 پرکریا ہیں، اس لیے کہ 4 مرتبہ امینڈمنٹ ہوا ہے. اس میں جو بچہ یا جو انسان 26 جنوری 1950 سے پہلے پیدا ہوا، کتنے سال ہوگا 50 کا تو 70 کو 3 سال کیا ہی نا آدمیاں ہے ماشاءاللہ. 90-95 سال کے بھی ہیں ہمارے محلے میں. یہ آدمی اگر پیدا ہوئے تو انہیں کسی پروف کے دینے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بولے 26 جنوری 1950 کے بعد میں اس ملک میں تھا. اس کا کوئی بھی پروف، میرا پوسٹ آفس میں اکاؤنٹ تھا، وہ زمانے میں میرے ایڈریس پہ ایک خط آیا تھا، وہ زمانے میں برٹش گورنمنٹ سے مجھے پنشن ملتی تھی، ایسا کوئی بھی ایک دستاویز دکھا دیں گے تو اس کی سٹیزن شپ مل جائے گی. دوسرا، 26 جنوری 1950 سے لے کر 1 جولائی 1987 سے پہلے کون کون پیدا ہوئی؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، شرمانا نہیں. میں بھی 87 سے پہلے پیدا ہوا سو اٹھاؤ ہاتھ. ہمارا مسئلہ ختم. آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے نہیں ہے؟ جنم پتر بنا لیو. نہیں ہے برتھ سرٹیفکیٹ بنا لیو. نہیں تو آپ کی سٹیزن شپ نہیں ملے گی. کیسا بنانا حضرت، کہاں جا بنانا، مسئلہ نہیں ہے. کسی وکیل کو پکڑے، پورا کام انہیں کر کو جالتا. ابھی موقع ہے بنا لیں. اس سے پہلے جب CAA NPR NRC کا چل جاتا بہت سارے لوگ بنا لیے، موقع ملیا، اللہ تعالیٰ 3 سال کا موقع دیا، اب بھی نہیں بنائے، آپ کے لیے کوئی سٹیزن شپ نہیں ملے گی. جو لوگ
1 جولائی 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، انہیں صرف اپنی اگر برتھ سرٹیفکیٹ دے دیں گے تو انہیں سٹیزن شپ مل جائے گی۔ جو لوگ 1 جولائی 1987 کے بعد سے 3 دسمبر 2004 تک جو لوگ پیدا ہوئے، میجارٹی ہے، 87 کے بعد سے 2004 کے اندر پیدا ہونے والا ہاتھ اٹھاؤ۔ میں نہیں، میں ہوگا پہلے، تمہیں اٹھاؤ بھئی۔ آپ لوگ کیا کرنا ہے، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنانا ہے، آپ کے ماں باپ میں سے فادر یا مدر ان دونوں میں سے کسی ایک کا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ جو بچے 3 دسمبر 2004 کے بعد پیدا ہوئے اب تک انہوں ہاتھ اٹھاؤ، 2004 کے بعد والے، ہاں آپ کا یہ ہے کہ آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہو، آپ کے ابو کی برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہو، آپ کے امی کی برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہو، تبھی آپ کو سٹیزن شپ ملے گی۔ یہ ہے NRC۔ سی اے کیا بول رہا ہے، 3 ملکوں کے لوگوں کو 6 مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو ہم اپنے ملک کی شہریت دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہندو، کرسچن، سکھ، بودھ، جین اور مسلمان نہیں ہے، عیسائی بولے کرسچن، ہندو، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، 5 مذہب کے لوگ، پارسی، یہ 6 مذہب کے لوگوں کو جو 3 ملک سے، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان، یہ ملکوں کے لوگ اگر یہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہندوستان کی سٹیزن شپ اگر مانگیں گے تو ہم دیں گے، لیکن مسلمان کو اب ہمیں سوچیں گے ہم نہ کئی کو بنگال کے بھی، پاکستان کے بھی، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا، جو لوگ جن کا NRIC کلیئر نہیں ہوگا ان کو اگر دیکھیں گے ہندو ہے، سکھ ہے، جین ہے، پارسی ہے، کرسچن ہے تو اسے وہ سٹیزن شپ دیں گے، اگر مسلمان ہے تو سٹیزن شپ نہیں دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تفصیل سنانے میں جو وقت نہیں ہے، بس اتنی گزارش ہے، ابھی موقع ہے، ابھی انرولمنٹ کا ٹائم بھی چل رہا ہے، جن کا ID کارڈ نہیں ID کارڈ بنا لیں، جن کا آدھار نہیں آدھار بنا لیں، جن کا پین نہیں پین بنا لیں، جن کا پاسپورٹ نہیں پاسپورٹ بنا لیں، اور جن کا برتھ سرٹیفکیٹ بن کر نہیں ہے وہ آج سے ہی برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آگے چل کر اور حالات سخت ہونے والے ہیں، اس وقت افسوس کرنے سے آپ کو وقت ساتھ نہیں دے گا، سوائے افسوس کہ آپ کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے ملک کے اندر امن و سلامتی قائم و دائم رکھے، ملک کے مسلمانوں کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔